میں اپنے چچا زاد کی بچپن کی منگیتر تھی۔ بزرگوں کے بیچ ہمارے بچپن سے طے تھا کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کے شریک زندگی بنیں گے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، گھر والوں سے یہ تذکرہ سن سن کر عاصم کو دیکھتے ہی شرم و حیا کے پردوں میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمارے چچا کا اور ہمارا ایک ہی آنگن اور گھر تھا، مگر جب دونوں گھرانوں میں بچوں کی تعداد بڑھی تو ان میں دنگیا مشی رہنے لگی۔ تبھی والد اور چچا نے عافیت جانی کے بیچ میں دیوار اٹھا کر ایک کے دو گھر کر لی جائے۔ یوں میرے اور عاصم کے درمیان جو دیوار حائل کی گئی وہ اینٹوں کی ہی بنی ہوئی تھی۔ دوری اگرچہ ذرا سی تھی، مگر میں نے تو اپنے چچا کو بچپن سے اپنے خوابوں میں بسا لیا تھا۔ دیوار اب ہمیں کوہ ہمالیہ جیسی لگتی تھی۔ بہانے بہانے سے چچا کے گھر جاتی، چچی سب کے سامنے کہہ دیتی، "لو بھئی، آ گئی ہے میری بہو۔" "اچھا تو امی، ابھی سے آپ اس کو بہو کہنے لگی ہو؟" عاصم مجھے چیڑنے کے لیے کن آنکھوں سے دیکھنے لگتا۔ "جب بھی علینا آتی ہے، امی آپ ایسے ہی کہتی ہو۔ کام جو کروانا ہوتا ہے آپ کو اس بیچاری سے۔ ہاں، یہ میری بہو ہی تو ہے، یہی تو اس گھر کی مالک ہے۔ اب کام کر رہی ہے تو کیا ہوا، اس کا اپنا ہی گھر ہے نا۔" چچی کی باتیں جب میں یہ اپنے دل کے کانوں سے سنتی تو بہت زیادہ شرما جاتی۔ تب عاصم پاس سے گزرتے ہوئے ہولے سے کہتا، "تمہاری انہی اداؤں نے اور بھی دیوانہ بنا دیا ہے۔" میں نظریں اٹھا کر اسے گھورتی، "چپ رہو، چچی سن لے گی۔ کوئی سنے یا نہ سنے، آدھی دنیا کو تو پتہ ہے کہ تم میری ہو، اور یہ شہرت میری اماں کی ہی زبان کی وجہ سے ہوئی ہے۔" یہ کہہ کر وہ چلتا بنتا اور میں دیوار کو گھورتی رہ جاتی کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایک آنگن دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، مگر اس دیوار نے ہمارا پیار بڑھا دیا تھا۔ عاصم کی تعلیم کا آخری سال آ پہنچا۔ والد اور چچا میں صلاح مشورہ ہونے لگے کہ علینا اور عاصم کی شادی امتحان کے بعد کر دی جائے تاکہ فریضہ ادا ہو۔ ہم دونوں بھی تو پل پل گن رہے تھے کہ کب ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں اور یہ دوریاں ختم ہوں۔ ہمارے گھروں کی چھت ابھی ایک ہی تھی، مگر سیڑھیاں دونوں جانب تھیں۔ باقی سارے لوگ صحن میں سوتے تھے، لیکن عاصم چھت پر ہوتا تھا، وہاں پڑھتا رہتا تھا۔ امتحان جو سر پر تھے، امتحان ختم ہوئے تو عاصم نے موقع پا کر ایک دن میرے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، "آج رات چھت پر آ جانا، میں انتظار کروں گا۔" جب سب سو گئے تو میں نے پاؤں سے چپل اتار دی اور ننگے پاؤں سیڑھیوں کی طرف گئی۔ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دبے قدموں چھت پر پہنچی، اسے منتظر پایا اور رات باتوں میں ہی بیت گئی، کیونکہ دیوار اٹھائے جانے کے دن سے آج پہلی بار اس طرح ملے تھے کہ ہم ہی ہم تھے اور کوئی دوسرا ہمارے درمیان موجود نہ تھا۔ وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح کے آثار نمودار ہو گئے۔ تبھی اذان ہونے سے پہلے میں نیچے اتر گئی، ایک اور ملاقات کا وعدہ کر کے۔ انہی ملاقاتوں میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کچھ غلط سوچا ہو۔ عاصم کے دل میں میری عزت کو گھٹانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں ہی اس کی عزت اور امانت تھی۔ وہ اپنی امانت میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری شادی کو اب ویسے بھی تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ انہی دنوں کہ جب ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں، دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ایک ماہ شدید علیل رہ کر وہ وفات پا گئے۔ شادی کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہو گئی۔ دادا جان کی زرعی زمین کافی تھی۔ ان کا چہلم ہوتے ہیں، ایک پٹواری چچا جان کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ پٹواری کہتے ہیں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وراثت میں کھاتا بندی پر چڑھانے سے پہلے اپنے بڑے بھائی سے بات کر لیں، کیونکہ اب دونوں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ کے والد کی زمین کا زیادہ حصہ آپ کے بڑے بھائی کے نام کسی کو بتائے بنا ہو چکا ہے، جبکہ آدھی زمین کے مالک آپ بھی ہیں۔ زمین کے انتقال سے پہلے اپنی تسلی کر لیں، ورنہ بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ چچا نے بابا سے اس معاملے میں بات کی تو بابا نے کہا کہ یہ والد صاحب خود کر گئے ہوں گے، مجھے اس بات کا علم نہیں، تو اب ہم انصاف سے زمین کا آدھا آدھا بٹوارا کر لیتے ہیں، ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، انصاف ہو سکتا ہے۔ چچا کہنے لگے، تمام جائیداد میں ہم دونوں برابر ہی
کے حصے دار ہیں۔ نا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس بات کو درست کرا لیا جائے۔ مالک آپ بنتے ہوں گے لیکن والد نے سوچ سمجھ کر ہی ایسا کیا تھا نا۔ ناانصافی میں نے تو نہیں کی تمہارے ساتھ، لیکن بڑے بھائی ہے تو یہ ناانصافی ہی نا۔ تو اب ہم اس معاملے کو صحیح کر لیتے ہیں۔ صحیح کرنے کی بات کون سی ہوئی بھائی؟ والد نے شاید میرے بچوں کی تعداد کے حساب سے مجھے زیادہ زمین دی ہوگی۔ دیکھو نا، تمہارے 3 بچے ہیں جبکہ میرے 6 ہیں۔ تمہارا ان میں ایک بیٹا ہے جبکہ میرے حصے کی زمین میرے 5 بیٹوں میں بٹے گی تو ہر ایک کے حصے میں کیا آئے گا؟ تو اسی لیے والد صاحب نے سوچ سمجھ کر بٹوارا کیا ہوگا۔ میرے ابو اپنی بات پر اڑ گئے تو چچا اپنی بات پر۔ اس طرح ہماری بنی ہوئی بات جائیداد کے بٹوارے پر بگڑ گئی اور شادی کا معاملہ کٹائی میں پڑ گیا۔ بڑی جہیز سب کچھ تیار مگر شادی کی تاریخ آگے ہی آگے سرکتی ہی جا رہی تھی۔ ادھر میں اور عاصم جس دن کے لیے گھڑیاں گن گن کر گزار رہے تھے وہ آگے ہی آگے سرکتا جا رہا تھا۔ ایسے میں محبت میں شدت اور جدائی سے تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اب چھت پر سونے کا موسم نہیں تھا، پھر بھی عاصم چھت پر کمبل لے کر سوتا تھا کہ شاید میں کسی دن اوپر آ جاؤں، مگر میں کافی دنوں سے اوپر نہ جا سکی۔ ادھر زمین کے تنازع نے سنگین صورتحال اختیار کر لی اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ چچا جان نے شور ڈال دیا، بلکہ آسمان سر پر اٹھا لیا کہ میں باقی کا وہ آدھا حصہ بھی لے کر رہوں گا جو میرے نام بابا نہیں کر کے گئے۔ ہماری شادی کی تاریخ دری رہ گئی اور دونوں گھرانوں میں بات چیت بند ہو گئی، بلکہ مقدمہ بازی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ میری اور عاصم کی بری حالت تھی۔ جس روز بہت زیادہ جھگڑا ہوا اس رات مجھ سے نہ رہا گیا اور میں چھت پر گئی۔ ہم بہت ہی پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ عاصم، اگر چچا جان اور بابا جان میں صلح نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایسا نہ ہو کہ زمین کے اس تنازع میں ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ عاصم بہت پریشان تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایک ہو کر رہیں گے۔ اس کی باتوں سے مجھے تسلی ہوئی اور میرے آنسو تھم گئے۔ اس نے میرا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور پہلی بار جدائی کے اندیشوں سے ہم اندر سے کمزور پڑ گئے۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو میرے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج کی اس عجیب حالت نے ہمیں اندر سے ہلا ڈالا تھا۔ شاید اس کے قرب کا داغ ہمارے ماتھے پر لگنا تھا۔ چاندنی رات کے سحر میں ہم نے خود کو ان کمزور لمحات کے سپرد کر دیا۔ کچھ لوگ عمر بھر گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہاتھ نہیں آتے، اور کچھ ہم سے بدنصیب ہوتے ہیں جو ایک بار کی غلطی میں در لیے جاتے ہیں۔ رات تو ہم جذبات میں بہک گئے لیکن بعد کی پریشانی نے ہماری نیندیں اڑا دیں۔ ادھر چچا اور بابا کا تنازع شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے آپس میں بولنا بند کر دیا۔ جس قدر میں ان دنوں پریشان تھی کبھی نہ ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کروں۔ کبھی موقع مل جاتا چھت پر چلی جاتی، مگر رونے کے سوا عاصم سے کوئی بات نہ کرتی۔ کچھ ماہ بعد مجھے اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اگر چچا اور بابا کے درمیان تنازع حل نہ ہوا تو ہم دونوں تو ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ پھر میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے اپنے خدشات سے عاصم کو آگاہ کیا تو اس نے کئی حل سامنے رکھے کہ وہ خود میرے والد اور والدہ سے بات کر لے گا۔ میں نہ مانی۔ اس نے کہا کہ میں اپنا حصہ تایا ابو کو لکھ دوں گا۔ مجھے یہ ممکن نہ لگا کہ چچا تو اور بگڑ جائیں گے، اور رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ بالآخر اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں اور بابا جان اور چچا جان میں سمجھوتہ ہو گیا۔ بات مقدمے بازی تک نہ گئی۔ میرے بابا آدھی زمین چھوٹے بھائی کو دینے پر راضی ہو گئے اور پھر دونوں بھائی گلے مل گئے۔ اس تنازع میں سب سے زیادہ خسارہ ہم دونوں کا ہوا۔ ہماری شادی دوبارہ ٹلی اور جدائی کے خطرات نے ہماری روح کے لہلاتے چمن اجاڑ کر رکھ دیے۔ سب سے زیادہ مجھے اپنی بدنامی کا خطرہ تھا، کیونکہ عاصم میرے حاملہ ہونے کی وجہ سے یہ سوچنے لگا کہ مجھے گھر سے بھگا لے جائے گا۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد رکھ دی گئی، جبکہ میرا ایک ایک دن انتظار کا 1 صدی کے برابر تھا۔
بہرحال بابا راضی ہو گئے کہ ابھی نکاح کر دیتے ہیں، مگر رخصتی فصل اتارنے کے بعد ہی کریں گے۔ گویا کہ تیسری بار بھی شادی 6 ماہ آگے ہو گئی۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ بدنامی کے جہنم میں گر جانے سے پہلے عاصم اپنی شادی کا خود انتظام کر لے، اور اس نے پھر وہ کیا کہ سبھی نے اپنے داندوں تلے انگلیاں داب لیں۔ بری اور جہیز دھرے رہ گئے۔ ایک روز وہ مجھے زیور دلوانے کے بہانے باہر لے گیا اور وہاں سے ٹرین پر بیٹھ کر ہم لاہور سے پنڈی اور وہاں سے اگلے روز کوٹ جا پہنچے۔ کورٹ میرج کے بعد 2 دن مری رہ کر لوٹے تو چچا جان اور بابا جان کو بپھرے ہوئے شیروں کی طرح پایا۔ جو انہوں نے برا بھلا کہا ہم نے سہ لیا۔ اس حرکت پر چچا جان نے ہمیں الگ گھر میں رہنے کا کہا، ہم نے چوں نہ کی اور علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سال بھر ہمیں کسی نے منہ نہ لگایا اور نہ ہی بات کی، جبکہ اس دوران میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ ابھی ایک روز میری ماں نے پیغام بھیجا کہ تمہارے ابا جان بہت بیمار ہیں، دیکھنے آ جاؤ، وہ تم کو یاد کرتے ہیں۔ میں اور عاصم ڈرتے ڈرتے گئے۔ اس وقت ہمارا بیٹا عاصم کی گود میں تھا۔ بہرحال ہم دونوں نے ان کے قدموں کو چوم کر معافی مانگی۔ بزرگوں کا دل بڑا ہوتا ہے، انہوں نے معاف کر دیا تو والدہ نے چچا اور چچی کو بھی منا لیا کہ ابو شدید بیمار تھے، اس لیے ہر کوئی انہی کا خیال کر رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے ابو کے لیے دل سے دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سنی۔ آہستہ آہستہ میرے ابو تندرست ہو گئے، تاہم ان کی بیماری نے ہمارے روٹھے ہوئے والدین کو ہم سے ملوا دیا۔ ہمارے بیٹے کو امی ابو چچا چچی سب نے اپنی گود میں اٹھا کر پیار کیا اور بہت ساری دعائیں دیں۔ شاید انہیں اب ہماری کورٹ میرج کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ والدین نے تو ہمیں معاف کر دیا تھا، اب اللہ سے بھی یہی دعا ہے کہ ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ذات جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہے اور وہ دلوں کے احوال خوب جانتا ہے۔ آخر میں دوستو، میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ منگیتر ہونے کے باوجود کوئی بھی خود کو کمزور لمحات کے سپرد کرنے کی کبھی غلطی نہ کرے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے نصیب میں ملنا لکھا بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہونے کے جذبات میں بہک کر آپ اپنی زندگی کو داغدار کر کے جہنم میں جھونک دیں۔ میری یہی دعا ہے کہ والدین کی رضا سے ہی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو، ورنہ بعد کی پریشانی جان لیوا ہوتی ہے۔